الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وله ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرمائیے سیر کرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام رسولوں کا، جھٹلانے والوں کا، رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔ قرآن حکیم نے بارہا زمین میں سیر و سیاحت کا حکم دیا ہے، لیکن صرف تفریح تباہ کے لیے نہیں بلکہ عبرت پذیری کے لیے، لہو و لعب کے لیے نہیں بلکہ علمی مقاصد اور تاریخی نتائج اخذ کرنے کے لیے، تاکہ گزری ہوئی قوموں کے تباہ شدہ محلات، باغات، کھلوں اور شہروں کو دیکھ کر ہم اپنی اصلاح کریں اور ہمیں وہ روز بد نہ دیکھنا پڑے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا میں انہیں دیکھنا پڑا۔ اس نیت سے سیر و سیاحت کرنا باعث ثواب اور موجب رضا الہی ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی نے صراحت کی ہے کہ ایسا سفر مستحب ہے جو گزری ہوئی امتوں اور اجڑے ہوئے شہروں کے آثار اور کھنڈرات دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ یہاں بھی کفار کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو اور روشن دلائل کے باوجود تم باطل سے چمٹے رہنے پر مصر ہو، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان قوموں کا کتنا دردناک انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ حضور سید ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر و سیاحت پہ جانے کے لیے جو نیت ضروری تھی اس نیت کو آپ نے بیان فرما دیا کہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی آپ کہیں صرف کرتے ہیں تو اس صرف کرنے میں آپ کی ایک مثبت نیت ہونی چاہیے، آپ کا ایک ایسا مقصد ہونا چاہیے جسے کم از کم اللہ کی رضا مقصود ہو، جس میں کیا مقصود ہو؟ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ جب انسان باہر سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مظاہر کو ملاحظہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھتا ہے تو عشش کر اٹھتا ہے، اور اس کا وہ دیکھنا اگر نیت کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہاں جو دوسرا لفظ فرمایا ثم انظروا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بیان کیا کہ سیر و سیاحت کرو، لیکن سیر و سیاحت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کیا انجام ہوا رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔ سبحان اللہ۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ قل اللہ، آپ ہی انہیں بتائیے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لازم کر لیا ہے اپنے آپ پر رحمت فرمانا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب سوال کا جواب ایک ہی ہو اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی اس سے انکار نہ ہو تو سائل خود ہی جواب دے دیا کرتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کفار کو بھی اختلاف نہ تھا، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے جواب دلا دیا۔ سوال کیا تھا؟ قل لمن ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ پوری کائنات اس کو مانتی ہے، ہر مسلمان مانتا ہے، ہر کافر مانتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لازم کر لیا ہے اپنے آپ پر رحمت فرمانا۔
یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ایسے نابکار لوگوں کو زندہ کیوں رہنے دیا جاتا ہے، انہیں فوراً نیست و نابود کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مجبوری یا کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض اپنے فضل و کرم سے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ لوگ کتنی ہی نافرمانیاں کریں، اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اس کی ہستی کا ہی انکار کر دیں، اس کی رحمت کا وسیع دامن ان پر سایہ فگن رہتا ہے، اور ان کی زندگی کے جو میعاد مقرر کی گئی ہے اس وقت تک انہیں زندہ رہنے کے وسائل باہم پہنچائے جاتے ہیں۔ سورج، بارش، ہوا وغیرہ مومن و کافر، متقی و فاسق سب کے لیے ایک ہی ہے، ایک ہی حیات آفرینی تاثیر رکھتے ہیں۔ ان الفاظ سے کفار کو ایمان لانے کی ترغیب دلانا بھی مقصود ہے، یعنی اپنی سابقہ بدعمالیوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو جانا۔ اگر اب بھی تم سچے دل سے توبہ کر لو تو تمہیں دامن رحمت میں پناہ مل جائے گی۔ ایک عمومی سوال ہے، جب ظالم مظلوم پہ اپنے ظلموں کی حد توڑ دیتا ہے اور حد کراس کر جاتا ہے، بہت زیادہ ظلم کے پہاڑ ڈھاتا ہے، تو مظلوم کے دل سے فوراً ایک ایسی آہ نکلتی ہے اور وہ اچانک سے انجانے میں اپنے رب سے بھی یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، صرف یہ جتنے بھی مظالم ہیں ہم پہ ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو ابھی تک تو نے قائم رکھا ہے۔ اور یہاں بھی جو سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کے باوجود کہ کافر تو رب کو مانتے نہیں، وہ تو رب کے کئی طرح سے منکر ہیں، کئی معاملات میں وہ انکاری ہیں، اس کے باوجود تو پروردگار عالم خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کے بجائے اپنے ذمہ کرم پہ اپنی رحمت کو لے رکھا ہے۔ سبحان کہ اللہ تعالیٰ چاہے کوئی بھی ہے۔ اب ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ جب مسلمان اپنا مقابلہ کافروں کے ساتھ کرتے ہیں رزق روٹی کا، تو کئی گنا انہیں کافر لوگ جو ہیں وہ رزق میں بہت اونچے نظر آتے ہیں، بہت ترقیوں میں نظر آتے ہیں، تو ایک سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی ذات سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، وہ اس نظام کے تحت، اس قدرت کے تحت اپنے اس نظام کو چلا رہا ہے، اور اس میں وہ کسی کو نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے ماننے والا ہے یا نہیں۔ روٹی ماننے والے کو بھی دے رہا ہے، روٹی نہ ماننے والے کو بھی دے رہا ہے، روٹی کلمہ پڑھنے والے کو بھی مل رہی ہے رزق، اور رزق جو ہے وہ نہ پڑھنے والے کو بھی مل رہا ہے۔ تو فرمایا کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لازم کر لیا ہے اپنے آپ پر رحمت فرمانا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یقیناً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، ذرا شک نہیں اس میں، یعنی ایسا دن جس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو تو وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ یہاں خسارہ سے مراد اس قیمتی استعداد کو ضائع کرنا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کفار جاننے بوجھنے کے باوجود حق کو قبول کرنے سے گریزاں تھے، جس سے ان کی وہ استعداد ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو بس رہا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ زمین اور آسمان ظرف مکان ہیں، رات اور دن ظرف زمان۔ پہلے بتایا کہ بلندی اور پستی میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اب بتایا کہ زمانے کے پیمانے میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے۔ تو جب زمانیات اور مکانیات اسی کی پیدا کرتا ہے اور اسی کے قبضے قدرت میں ہے، تو پھر ان میں سے کوئی انسان، کوئی پتھر یا کوئی اور چیز کیوں کر معبود بن سکتی ہے؟ جب سب چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، تو وہ تو پھر جو مخلوق ہے وہ عبادت کے لائق تو ہو نہیں سکتی۔ عبادت کے لائق ذات میں جو اعلیٰ وصف ہے وہ اس کا خالق ہونا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، آپ فرمائیے
کیا بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی کو اپنا معبود بناؤں؟ وہ اللہ جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھلایا جاتا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، فرمائیے بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے سر جھکانے والا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نیز یہ حکم بھی دیا گیا کہ ہرگز نہ بننا شرک کرنے والوں میں سے۔ کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے آپ ہیں نادار اور تنگ دست، مال و دولت جمع کرنے کے لیے آپ نے نبوت کا سلسلہ چلا رکھا ہے جس سے ہر گھر میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی، اس لیے آپ جتنی دولت مانگے ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنے نئے دین کی تبلیغ بند کر دیجئے، اور جس طرح ہمارے اسلاف ان بتوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں آپ بھی انہی کی پرستش کیا کریں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، یعنی معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، معبود وہ ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ تمہارے یہ بنائے ہوئے معبود اور خدا تو سراپا احتیاج ہی احتیاج ہیں۔ ہاں میرا معبود جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہی وہ معبود برحق ہے جو ہر محتاج کی حاجت روائی فرماتا ہے، ہر چیز کو رزق پہنچاتا ہے اور خود کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ کسی اور چیز کا۔ اب تم خود انصاف کرو کہ معبود حقیقی کون ہے۔ اے کفار تم مجھے کیا لالچ دینے آئے ہو؟ مجھے تو اپنے رب کا یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اسی کی الوہیت، اسی کی کبریائی اور اس کی عظمت و جلال کے سامنے سر تسلیم خم کروں، اور شرک کی آلودگیوں سے اپنا دامن بچانے کی مجھے تاکید کی گئی۔ اس لیے میں اپنے رب کے حکم سے سرتابی کر کے کیوں کر تمہارے کہنے سے ان باطل خداؤں کی پرستش شروع کر سکتا ہوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ جس دین کی دعوت دینے کے لیے حضور مبعوث ہوئے تھے اس کو سب سے پہلے قبول کرنے والے بھی حضور ہی تھے، اس لیے فرمایا کہ تمام امت سے پہلے مجھے اپنے رب کی وحدانیت اور الوہیت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں صاحب روح المعانی کا ایک روح پرور اور ایمان افروز اقتصاب بما ترجمہ ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ عاجزی، فرما برداری اور محبت کے میدان میں سب سے پہلے جو روح سجدہ ریز ہوئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تھی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جس ہستی نے سجدہ کیا، جس روح نے سجدہ کیا اپنے رب کو، وہ روح کس کی تھی؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضور نے بلا واسطہ اپنے مولا کریم کے سامنے سر عبودیت جھکایا، اور تمام نبیوں اور رسولوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے، بس حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول کے بھی رسول ہیں اور سب حضور کے امتی۔ یہ یاد ہوگا آپ کو کچھ عرصہ پہلے ایک ہماری جب مجھے اب یاد نہیں کہ کس دوست نے سوال کیا تھا کہ یہ سارے جو کافر ہیں یا دیگر یہ سارے یہ کیسے امت ہے، تو بہرحال اس کی طرح میں نے اس وقت جواب دے دیا تھا، لیکن ایک چیز جو پھر دہرائی گئی وہ یہ کہ تمام انبیاء اور رسول کے بھی رسول ہیں کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب حضور کے کیا ہیں؟ امتی ہیں۔ اگر میں حکم خداوندی سے ذرا بھی انحراف کروں تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم